بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول ریشی احمد ریشی، دوم حضرت اویس قرنی آ، تریم ریشی زلقا ریشی، ژوٗرِم ریشی پلاس آ، پوٗنٛژِم ریشی روم ریشی، شیٚیِم ریشی میران آو، سٔتمِس کٔرہم دشناہشی، بہٕ کُس ریشی تہٕ مےٚ کیٛاہ ناو۔ اس شلوک میں علمدار کشمیر شمس العارفین شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلا ریشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ ہے۔ تیسرا ریشی زلقا ریشی اور چوتھا حضرت پلاس ریشی ہے۔ پانچواں ریشی روم ریشی اور چھٹا ریشی حضرت میراں ہے، جبکہ اپنی ندامت مد نظر رکھ کر فرماتے ہیں، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے اور ساتواں ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوں۔ دوستو، اس شلوک میں جو پہلے ریشی دو حضرات کا تذکرہ ہوا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہر خواص و عام کو جانکاری حاصل ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ان چار ریشیوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے جن چار ریشیوں کے بارے میں عوام کو زیادہ تر معلومات حاصل نہیں ہے۔ تو تیسرے ریشی زلقا ریشی ہے، جن کا تعارف خود شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور شلوک میں کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ فرماتے ہیں، ڈنڈک ونک زلقا ریشی، تم کُسس منگن مائی، ان کھنک تھون بندن، کر بندن توش خدائی۔ تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہوگا، ڈنڈک جنگل کے زلقا ریشی کتنے مرتاز تھے، ضبط نفس میں اس حد تک کمال حاصل کر چکے تھے کہ جنگل میں خودرو جھاڑیوں کا رس چوس کر اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ اس نے کسی قسم کا غذا یعنی کہ سالڈ ڈائٹ چکھا نہیں تھا۔ پھر شیخ العالم اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں، اے میرے مولا، تم ایسے ہی بندوں پر مہربان رہتے ہو۔ تو بقول شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ، زلقا ریشی صاحب نے اپنی پوری زندگی اسی ڈنڈک ون کے جنگل میں گزاری اور سخت ریاضت اور مجاہدے کیے تھے اور زندہ رہنے کے لیے وہاں کی جھاڑیوں کا رس چوستے تھے، اور آپ نے کبھی بھی زندگی میں سالڈ ڈائٹ کا غذا چکھا بھی نہیں تھا۔ اگلی ریشی پلاس ریشی ہے، جن کے بارے میں بھی شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شلوک میں تعارف کرواتے ہیں۔ شلوک کچھ اس طرح سے ہے، پران ابیاس پلاس ریشو، تم فرسس لیون دزائی، اکہ دم مٹھسن زوسو، کر بندن توش خدا۔ یعنی حبس نفس پر قدرت رکھنے والا پلاس ریشی درخت سفیدہ کا چھلکا اتار کر اسی چھلکے کی رطوبت کو زبان سے چاٹ کر روزہ رکھتا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد خدا میں صرف ہوا اور کبھی ایک سانس بھی ماں سوائے اللہ کی ذکر میں ضائع نہیں کیا۔ دوستو، پران ابیاس کے معنی ہیں دائمی حبس نفس، سانس کو ہمیشہ کے لیے بند رکھنا۔ کہتے ہیں کہ کشمیر کے کچھ ریشی گزرے ہیں جنہوں نے 500 برس تک سانس کو بند رکھا ہے۔ حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ریشی پرانے زمانے میں تھے اور انہوں نے خدا کی بندگی جیسی چاہیے تھی ویسی ہی کی، میں ان پر فدا ہوں۔ حضرت پلاس ریشی کا زمانہ 12ویں صدی کے اختتام تک جاری رہا ہے یا 13ویں صدی کے ابتدا تک رہا ہے۔ آپ نے بھی 100 سال سے زیادہ عمر پائی تھی، مگر آپ کس علاقے سے تھے یہ حضرت شیخ العالم کے کلام سے واضح نہیں ہے۔ تاریخ حسن کے مطابق آپ نے اپنا بیشتر وقت پرگنہ مارتنڈ کے جنگلوں اور بمزو کی آری رائے گار میں عبادت خدا میں صرف کیا ہے۔
اور پانچواں ریشی ولی اور کشمیر میں اس سلسلے کا تیسرا قائد روم ریشی گزرا ہے، جو جنوبی کشمیر کے موجودہ ضلع اور تحصیل پلوامہ کے رامو گاؤں کے غار میں خلوت نشین ہوئے تھے۔ رامو آج کل رومو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ گاؤں آپ کے نام کی مناسبت سے ہی رامو بنا ہے۔ تاریخ حسن میں لکھا ہے کہ روم ریشی دریائے جیوہن کے اس پار کے لوگوں میں سے ہیں۔ دنیا کی سیاحت کی تھی، 7 حج کیے، بے شمار خدا دوستوں سے ملے اور راجا کی لشکر کے ساتھ کشمیر آ کر رامو گاؤں میں خلوت نشین ہوئے۔ جنگلی جڑی بوٹیوں اور ساگ پات پر بسر اوقات کرتے تھے، کسی قسم کا اناج نہ کھاتے تھے، آخری عمر میں دودھ پیتے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رہا تھا۔ شیبان اور انگول ریشی کی خدمت کی، آگ کی ضرورت پڑتے ہی درخت کی سوکھی ٹہنی پر لعاب چھڑ کر شعلہ پیدا کرتے تھے۔ ہارون میں آپ کے ساتھ میں جنگلی درندے لطف اٹھاتے تھے۔ کوئی آدمی ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ کئی برس تک نگر کوٹ کے علاقے میں گوشہ نشین ہوئے تھے۔ ایک دن تھوہر کا کانٹا ہاتھ میں چپک گیا، درد آفرین زخم لگ گیا۔ آپ نے اس کانٹے کو بد دعا دی تو 16 برس اس کانٹے کی جاڑیاں پنجاب میں نہ اگ پائی۔ لدرمن ریشی ان کی خدمت بجا لاتے تھے۔ تاریخ حسن نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے بھی آپ سے ملاقات کی۔ لکھتے ہیں کہ ایک جاڑے کی سخت سردی سے آپ کو تکلیف ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا، سورج ہم سے کیوں چھپا ہے؟ اسی وقت سورج نکل آیا تھا، ٹھنڈ ختم ہوئی، پھر 6 برس کشمیر میں برف نہ ہوئی تھی اور آپ 322 سال زندہ رہے۔ چونکہ آپ کی عمر لمبی رہی ہے، اسی لیے روم ریشن آئی عمر خضر کے لیے کشمیری زبان میں نعم البدل محاورہ بنا ہے۔ حال ہی میں روم ریشی سے وابستہ بہت ساری غاریں کھوج لی گئی، جس کی خبر پورے کشمیر میں پھیل گئی ہے۔ اور چھٹے ریشی حضرت میراں ریشی ہے، جن کا تعارف خود علمدار کشمیر شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح سے کرواتے ہیں۔ ریشی ونہند میراں ریشی تم چندر ساسس انجل کیو، یعنی ریشی ونی کا میراں ریشی جس نے زندگی کے 1000 مہینے پورے کیے تھے، آخر پر وہ بجسد ہی آسمان پر چلے گئے۔ مصرع اول سے ان کے جائے سکونت کا حوالہ ہے۔ وہ ریشی ونی مقام پر ریاضت کرتے تھے، جو صفا پورہ تحصیل سوناواری ضلع بارہمولہ میں واقع ہے۔ شاید اس جگہ کو ریشی ونی یعنی ریشی کی جاگیر میراں ریشی کی مناسبت سے ہی نام پڑا ہوگا۔ اور دوسرے مصرعے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے دانہ پانی پر بسر اوقات کیا ہے، دیگر ریشیان کی طرح غلہ سے بالکل اجتناب نہ کیا، اور اسی مصرع سے آپ کی عمر بھی متعین کی گئی ہے، یعنی 1000 قمری مہینے، جو 83 برس اور 80 برس قمری اور شمسی بترتیب بنتی ہے۔ آپ روم ریشی کے مرید تھے، مگر لگتا ہے کہ آپ نے اپنے پیر بزرگوار کی وفات سے بہت پہلے ہی رحمت حق ہوئے ہیں۔ اور 7ویں ریشی خود علمدار ملک کشمیر شمس العارفین شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا تذکرہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہماری یہ ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔